بچا کے اللہ کے ہاں جو سب سے پسندیدہ ترین جگہ ہے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے آج مسجد میں نازل ہونے والی ساری برکتیں اور ساری رحمتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جمعہ شریف کا دن ہے، یوم مشہود ہے۔ تمام جامع مساجد میں آج فرشتے موجود ہیں، فرشتے دروازوں پر کھڑے ہیں رجسٹرڈ لے کے۔ جو بھی مسلمان مساجد میں داخل ہو رہے ہیں فرشتے ان کا نام لکھ رہے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ رہے ہیں۔ میں اور آپ بھی الحمدللہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جن کے نام ان فرشتوں نے اپنے رجسٹرڈ میں درج کر لیے ہیں۔ تو یہ مقام شکر ہے، جتنا بھی کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی اچھی اور بری نشستوں سے بچا کے اس وقت جو سب سے بہترین نشست ہے جمعۃ المبارک کی، اس نشست میں آ بیٹھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں آج کے دن کو شرعی آداب کے ساتھ گزار کر کے اور ساری رحمتیں اور ساری برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی بابرکت نشست میں ایک انتہائی خوبصورت عنوان پر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہ ہے اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کرنا۔ جب کوئی انسان مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد ضرور کریں۔ اس مدد پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ ویسے بھی اس امت کی یہ خوبی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین ہو، بہترین امت ہو، اور بہترین ہونے کی وجہ ہی یہی ہے کہ تم لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ انسان اور بالخصوص اس امت کا ہر فرد وہ پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کا، انسانیت کا فائدہ کرے، نقصان نہ کرے۔ ہم جس پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، غلام ہیں، ان کی تو ایک خصوصیت یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سب کے لیے حضور کی رحمت للعالمینی کا صدقہ، ہم بھی سب کے لیے خیر کا اور رحمت کا سبب بنے، زحمت کا اور شر کا سبب نہ بنے۔ انسان کی زندگی ایک دور میں نہیں رہتی، اس کی زندگی کے جو ادوار ہیں، جو نشیب و فراز ہیں، جو شب و روز ہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان خوش ہے تو کبھی انسان غم میں ہے، کبھی انسان خوشحالی میں ہے تو کبھی تنگ دستی میں ہے، کبھی انسان غریبی کا زمانہ دیکھ رہا ہے اور کبھی انسان رزق کی فراوانی کا زمانہ دیکھ رہا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو لوگوں پر جو ہے وہ دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، دنوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے، اگر کوئی تمہارا بھائی کسی مشکل میں پھنس جائے اور وہ مشکل میں آ جائے تو اس حالت پر خوش نہ ہوا کریں کہ اچھا ہوا ہے یہ قابو میں آیا ہے اور پکڑ میں آیا ہے۔ کیا ہوگا کہ اللہ اسے اس مشکل سے نکال دے گا اور تمہیں اس مشکل میں ڈال دے گا۔ اس لیے کسی کی مشکل پر جو ہے وہ خوش نہ ہو، پریشانی پر خوش نہ ہو، بلکہ اس کی پریشانی میں اس کی مدد کریں۔ خوش ہونے والے خود پریشانیوں میں الجھا دیے جائیں گے، خود ان مصیبتوں میں ڈال دیے جائیں گے۔ خوش ہو رہا ہے تجھ پہ جو کیچڑ اچھال کر، کب تک سنبھال کے رکھے گا، کب تک اپنا گریبان، کب تک رکھے گا اپنا گریبان سنبھال کر۔ خوش ہو رہا ہے تجھ پہ جو کیچڑ اچھال کر، کب تک رکھے گا اپنا گریبان سنبھال کر۔ اگر کسی کی پریشانیوں میں خوش ہو رہے ہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ وہ تو ان پریشانیوں سے نکل آئے گا، آپ ان پریشانیوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اس امت کی یہ خوبی نہیں
وہ کسی کو تکلیف میں دیکھے اور وہ خوش ہو، بلکہ اس امت کی تو خوبی یہ ہے اگر وہ کسی کو تکلیف میں دیکھے تو خود کو بھی تکلیف میں محسوس کرے۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ دنوں کو چونکہ پھیرتا ہے، انسان کے اوپر ادوار ایک جیسے نہیں رہتے، تو انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، مشکلات میں بھی رب کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور اچھے وقت میں تو بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ وقت جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے اور وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ کل تک کو جو تخت پر تھے ایک دن آتا ہے وہ تختہ پر ہوتے ہیں، پھانسی پر لٹک رہے ہوتے ہیں۔ کل تک جو بادشاہ ہوتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ علاقے جن علاقوں میں زلزلے آئے یا سیلاب جیسی آفات آئیں، جو لوگ کہتے تھے کہ ہماری تو 7 پشتیں بیٹھ کے کھائیں گی، چند سیکنڈ کا زلزلہ آیا ہے، چند سیکنڈ کا، 1 منٹ پورا بھی نہیں۔ ترکی میں جب زلزلہ آیا تو ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے کہا میری 7 پشتیں بیٹھ کے کھائیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ 1 منٹ پورا نہیں، چند سیکنڈ کا زلزلہ آیا جہاں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر دوسرے لوگ بھیک کا کھانا کھا رہے تھے، یہ جملے کہنے والا شخص بھی انہی لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تھانوں مانے وقت دے جھولیاں دا، اساں وقت بدل دے ویکھن، اساں ویکھن قد شاہ زوراں دے، ڈیہیں چڑے ہوئے ڈھل دے ویکھن، امار میں دھون دے ٹبیاں تے، بڑے بھامبن بلدے ویکھن، جنہاں مارن حق حق داراں دے، او خیر تے پلدے ویکھن۔ اس لیے کبھی بھی جو ہے وہ اس طرف اللہ کی طرف رجوع کی بجائے متکبرانہ زندگی کی طرف نہ جائیں اور غفلت کی زندگی کی طرف نہ جائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس امت کی خوبی یہ ہے کہ وہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے کسی مومن بھائی کی دنیاوی زندگی میں کوئی ایک تکلیف دور کر دی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی قیامت کی سختیوں میں سے کسی ایک سختی کو دور فرما دے گا۔ دنیا کی تکلیف تو اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی آخرت کی تکلیف ہے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعہ شریف میں عرض کیا کہ جب لوگ قیامت کا دن کی طوالت دیکھیں گے، محشر کے دن کی طوالت دیکھیں گے کہ قیامت کا دن اتنا سخت اور اتنا لمبا دن ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں صرف ایک دن کی زندگی گزاری ہے، یا دن سے بھی تھوڑا وقت گزار کر آئے ہیں، حالانکہ اس نے دنیا میں کئی سال زندگی گزاری تھی۔ تو حدیث مبارکہ ہے، جس نے کسی مومن کی دنیا میں تکلیف دور کی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی سختیوں میں سے کوئی ایک سختی دور فرما دے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی نیک تنگ دست آدمی کے لیے آسانی پیدا کی، کسی نیک آدمی جو تنگ دست تھا اس کی مدد کر دی، اس کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی فرما دے گا، جس نے کسی نیک بندے کے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جب تک بندہ مومن اپنے مومن بھائی کی امداد کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور ایک تو بڑی خوبصورت حدیث مبارک ہے کہ کبھی آپ جو ہیں وہ اس حدیث پر غور کریں۔ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے کمزور اور غریب لوگوں میں تلاش کرو، یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، مجھے کمزور لوگوں میں اور غریب لوگوں میں تلاش کرو،
کیونکہ تمہارے کمزوروں اور غریب لوگوں کی وجہ سے تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور تمہیں جو ہے وہ دشمن پر فتح بھی عطا کی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں انڈیا میں ایک مناظرہ ہوا تھا ایک عالم دین کا، ایک ایسے شخص کے ساتھ کہ جس کا خدا کی ذات پر ایمان نہیں تھا، تو کافی زیادہ اچھی باتیں اس کے درمیان ہوئی ہیں، لیکن میں ایک بات یہاں جو کہنا چاہتا ہوں بڑی عظیم ہے۔ ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے، اس حدیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگائیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو سنیے کہ یہ دین کتنا عظیم دین ہے، جس دین پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ رکھا ہے، اور اللہ ہمیں اسی دین پر موت عطا فرمائے اور اسی پر ہی قائم رکھے۔ کتنی پیاری حدیث مبارک ہے، فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا تمہارے لیے صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا تمہارے لیے صدقہ ہے، کسی بصارت سے معذور شخص کی مدد کرنا تمہارے لیے صدقہ ہے، کسی راستہ پوچھنے والے کو صحیح راستہ بتا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے، راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے، اپنے برتن سے مسلمان بھائی کے برتن میں پانی ڈال دینا۔ آپ نے پانی پہلے بھر لیا اپنے برتن میں، کوئی دوسرا مسلمان بھائی پانی بھرنے کے لیے آیا ہے، آپ نے اپنے ڈول کا پانی اس کے ڈول میں ڈال دیا، یہ تمہارے لیے بہترین صدقہ ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث مبارک ہے۔ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا تمہارے لیے صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا تمہارے لیے صدقہ ہے، آنکھوں کی بینائی سے محروم شخص کی مدد کر دینا تمہارے لیے صدقہ ہے، راستہ بھولے ہوئے شخص کو راستہ بتا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے، راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے، جس ڈول میں آپ نے اپنا پانی بھر لیا ہے اپنا پانی دوسرے مسلمان بھائی کے ڈول میں ڈال دینا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا دیا ہوا عظیم دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور میرا آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ مساکین کی، غرباء کی اور دکھی لوگوں کی حضور نے مدد فرمائی ہے۔ کتنی خوبصورت احادیث مبارک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے محبت نہ کرے، محبت کی باتیں نہ کرے۔ کتنا خوبصورت دین ہے۔ بیوہ خاتون کے سامنے اپنی بیوی سے محبت کی باتیں نہ کرے، اور اللہ اکبر، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرے، اور گوشت اگر پکائیں تو اس کی خوشبو ہمسائے کے گھر تک نہ جانے دے، یا اس کے شوربے کو بڑھا دیں اور وہ گوشت جو ہے وہ غریب کے گھر تک بھی پہنچا دیں۔ معاشرے میں جو لوگ تکلیف دہ ہوتے تھے نا، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ جیسے یتیم لوگ، اس دور میں یتیموں کے حقوق نہیں تھے، تو یتیموں کے بارے میں قرآن مجید نے کیا ارشاد فرمایا، کلا بلا تکرمون الیتیم۔ یوں نہیں فرمایا، کیونکہ یتیم بھی ایک مصیبت زدہ ہوتا ہے اور ایک تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے جو یتیم بچے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں قرآن مجید نے کیا فرمایا، کلا بلا تکرمون الیتیم۔ یوں نہیں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کی خدمت نہیں کرتے، فرمایا وہ لوگ اپنے لیے سامان دوزخ کر رہے ہیں جو یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ خدمت کرنا اور بات ہے، عزت کرنا اور بات ہے۔ یہ بات قرآن مجید نے سمجھائی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ خدمت کر کے سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ خدمت سے جو بڑی نیکی ہے وہ عزت کرنا ہے، کہ آپ کسی کی عزت کریں، یہ اس سے خدمت کرنے سے بڑی نیکی ہے۔ اور ایک حدیث مبارک ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین
صحابہ کرام سے حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین گھر کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا دنیا میں وہ گھر اللہ کے ہاں سب سے بہترین گھر ہے جس گھر میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے، کہ اگر اس گھر میں کوئی یتیم آ جائے تو وہ آنے والے یتیم کی عزت کرتے ہیں۔ وہ گھر کرۂ ارض پر اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین گھر ہے اور سب سے پسندیدہ ترین گھر ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اکثر غرباء کے ساتھ بیٹھتے، مساکین کے ساتھ بیٹھتے۔ ان کی جو دوستیاں تھیں وہ مساکین کے ساتھ تھیں، مسکین لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے۔ تو میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام حضرت جعفر بن ابی طالب کو جب بھی بلاتے نا تو جعفر بن ابی طالب کہہ کے نہ بلاتے بلکہ ابو المساکین کہہ کے بلاتے، اے مساکین سے محبت کرنے والے۔ یعنی وہ لوگ اللہ کے رسول کو پسند ہیں جو مساکین سے اور پریشان حالوں سے محبت کرتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے محبوب ہیں، حضور ان سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے عید الاضحیٰ کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ قربانیاں جو جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں وہ نماز کے بعد ہی ترتیب بنتی ہے ان کے ذبح کرنے کی۔ تو عید کے خطبے کے دوران حضور نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا آج جو تم قربانیاں کرو گے، جو جانور تم ذبح کرو گے، ان جانوروں کا گوشت تم 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ 3 دن کے اندر اندر یا تو اسے کھا لیا جائے یا اسے 3 دن کے اندر اندر تقسیم کر دیا جائے۔ چوتھے دن جو قربانی کا گوشت ہے وہ کسی کے گھر میں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس دور میں جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر تعداد جو ہے وہ اونٹوں کی قربانیاں ہوتی ہیں، اور ایک اونٹ کو 3 دن میں کیسے کھایا جا سکتا تھا؟ مشکل تھا۔ اب سامنے صحابہ کرام ہیں سننے والے، خطبہ عید ہو گیا، عید کی نماز جب پڑھ لی صحابہ کرام نے اور جا کے اپنے جانوروں کو ذبح کیا اور تھوڑا تھوڑا گوشت بطور تبرک اپنے کھانے کے لیے رکھا، صحابہ کرام نے باقی جو گوشت تھا وہ تقسیم کر دیا۔ ذخیرہ کرنے کے شروع سے ہی جو ہے وہ طریقے ہوتے تھے کہ لوگ گوشت ذخیرہ کر لیتے تھے۔ اس دور میں یہ تھا کہ گوشت جو ہے وہ نمک لگا کر اور اسے دھو کر خشک کر دیا جاتا اور پھر خشک کرنے کے بعد لوگ اسے کئی ماہ تک استعمال کرتے رہتے۔ لیکن جیسے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس عید پر قربانی کا گوشت آپ 3 دن سے زیادہ اپنے گھروں میں نہیں رکھ سکتے، تو صحابہ کرام تشریف لے گئے، انہوں نے سارا گوشت تقسیم کر دیا۔ اور ایک بات میں یہاں اور بھی کہنا چاہتا ہوں جو بڑی ایمان افروز ہے، یہ جو خشک کیا گیا گوشت جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے پسندیدہ ترین کھانوں میں سے ایک کھانا تھا، وہ خشک کیا ہوا گوشت بھی ان کھانوں میں شامل ہے۔ حضور کو خود یہ گوشت بہت زیادہ پسند تھا جسے نمک لگا کر خشک کیا جاتا اور پھر بعد میں وہ استعمال ہوتا رہتا۔ حضور کے پسندیدہ کھانوں میں سے یہ کھانا تھا، لیکن اس کے باوجود حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس موقع پر، اس قربانی پر جتنے بھی جانور ذبح کیے جائیں، گوشت جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ گھر میں نہ رکھا جائے۔ چوتھے دن کسی کے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، جو بڑا ایمان افروز پہلو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ قربانی ہو گئی، گوشت تقسیم کر دیے گئے۔ اگلا سال جب آیا نا، اگلا سال میرے اور آپ کا آقا کریم علیہ السلام خطبہ عید ارشاد فرما رہے ہیں، عید الاضحیٰ کا خطبہ، عید قربان کا خطبہ۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے گوشت پر جو ہے وہ پابندی لگائی تھی کہ 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھنا، کیا وہ پابندی اس سال بھی موجود ہے یا ختم کر دی گئی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ پابندی 1 سال کے لیے تھی، اس سال اس پابندی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور پھر حضور نے جو وجہ بیان فرمائی نا، وہ بڑی ایمان افروز وجہ ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اتنی لمبی میں نے بات آپ کو سنائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا پچھلے سال جو میں نے تمہیں کہا نا کہ قربانی کا گوشت 3 دن تک اپنے گھروں میں نہیں رکھ سکتے،
3 دن کے اندر اندر اسے تقسیم کر دے، چوتھے دن کسی کے گھر میں گوشت نہ ہو، تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں نئے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے کافی جگہوں سے، ان کے پاس نہ تو گوشت کھانے کے پیسے تھے اور نہ ہی قربانی کا جانور خریدنے کے پیسے تھے۔ اگر میں یہ نہ کہتا کہ 3 دن کے اندر اندر گوشت جو ہے وہ ختم کیا جائے، 3 دن سے زیادہ اپنے گھروں میں نہیں رکھ سکتے، تو آپ ان مساکین تک یا ان لوگوں تک قربانی کا گوشت نہ پہنچاتے۔ تو مجھے ان کا خیال آیا، اس لیے میں نے پابندی لگائی کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے گوشت اپنے گھر میں نہ رکھیں۔ اب وہ جو 1 سال پہلے قبیلے آئے تھے وہ اب خوشحال ہو چکے ہیں، اب یہ پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری عظیم صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا خطبہ ہوا نا عید الاضحیٰ کا، تو میں مدینہ منورہ اس وقت موجود نہیں تھا، میں کہیں سفر پر تھا، تو میں 8-10 دن عید قربان کے 8-10 دن کے بعد گھر میں آیا، تو میں نے دیکھا گھر میں میری بیوی نے گوشت بنایا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ قربانی کے جانور کا گوشت ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری جلال میں آ گئے اور فرمایا یہ صحابہ کی محبت تھی حضور سے، جسے آج تک امت سمجھتی نہیں ہے۔ امت سمجھتی ہے کہ صرف نعرے لگانے میں محبت ہے اور باتیں کرنے میں محبت ہے، صحابہ نے عملی طور پہ محبت کر کے دکھائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری جلال میں آ گئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول سے سنا تھا پچھلے سال، حضور نے تو فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گھر میں گوشت نہیں رکھنا، تو آج تو 8-10 دن ہو گئے اور آپ نے قربانی کا گوشت ابھی تک گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تو زوجہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اس پابندی کو ختم کر دیا ہے، آپ نہیں تھے، آپ سن نہیں سکے۔ تو بیوی کی بات پر، حالانکہ بیوی بھی صحابی ہیں، سبحان اللہ، یقین نہیں کیا، پھر باہر گئے اور گھر سے باہر صحابہ کرام سے تصدیق کی، اور تصدیق کرنے کے بعد پھر آ کے کھانا تناول فرمایا اگر حضور نے اجازت نہ دی ہوتی تو ابو سعید خدری بھی ایک لقمہ اپنے منہ میں کبھی نہ ڈالتے۔ یعنی حضور کو غرباء کا اور مساکین کا خیال کتنا تھا۔ دھیان سے سنیں، بڑا عظیم پہلو عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں، فرقان حمید میں غرباء پر، مساکین پر، مصیبت زدہ لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے نیکیاں کرنے کے لیے۔ ہم جتنی بھی نیکیاں کریں ان نیکیوں کے فوائد بھی ہیں، اثرات بھی ہیں، لیکن ایک بات جو میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں بڑی عظیم ہے۔ ایسی کون سی نیکی ہے جس کے فوائد دوسری نیکیوں سے زیادہ ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں؟ حالانکہ کوئی نیکی ایسی نہیں جس کا فائدہ نہ ہو، ہر نیکی کا فائدہ ہے اور اس کا اثر موجود ہے، لیکن ایک نیکی ایسی ہے کہ جس کے فوائد جو ہیں وہ دوسری نیکیوں کی بنسبت زیادہ ہیں۔ اور وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ مساکین، غرباء، پریشان حال اور مصیبت زدوں پر اپنا مال خرچ کرنا، صدقہ کرنا۔ یہ ایسی نیکی ہے کہ دوسری نیکیوں کی بنسبت اس کے فوائد زیادہ ہیں، انسان کو فائدے زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تم اپنے اس مال کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا اسے خرچ کرو۔ کب خرچ کرو؟ من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت سے آنے سے پہلے پہلے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان فوت ہو جائے گا نا، تو پھر وہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ مجھے موقع دے میں تیرے راستے میں خرچ کروں، پھر اس کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔ آج تو زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ مرنے سے پہلے پہلے جتنا ہو سکتا ہے تم میرے راستے میں خرچ کرو، صدقہ و خیرات کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ یہ جو بات ہے نا بڑی عظیم بات ہے۔ پھر انسان کہے گا کہ یا اللہ مجھے نا تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، تھوڑی دیر کے لیے ہی مجھے زندگی دے دے، میں کیا کروں گا؟ یہ سننے والی بات ہے۔ فَأَصَّدَّقَ، میں دنیا میں جا کے صدقہ و خیرات کروں گا۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک اعمال کروں گا۔ پہلے کس نیکی کا ذکر کیا ہے؟ صدقے کا۔ انسان جب فوت ہو چکا ہوگا اور وہ مصیبتوں میں ہوگا اور گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر وبال ہوگا تو وہ کیا فرمائے گا؟ یا اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ہی زندگی دے دے۔
دوبارہ مجھے چند لمحوں کے لیے بے شک دنیا میں بھیج دے، میں کیا کروں گا؟ فَأَصَّدَّقَ، میں تیری راہ میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک اعمال کروں گا۔ تو زندگی میں ہی صدقات کر جائیں۔ ایک بہت بڑے جو ہے وہ شخصیت ہیں جو امام بخاری کے بھی اساتذہ میں سے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ حضرت میرے گھٹنے پر 8 سال سے ایک زخم ہے، کوئی طبیب ایسا نہیں جس کے پاس میں نہیں گیا، طبیبوں کی عقل جو ہے وہ ہار ہو چکی ہے اور کوئی دوائی میرے اس زخم پر اثر نہیں کر رہی۔ تو میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں اور آپ سے دعا کا کہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہ زخم ٹھیک ہو جائے؟ تو کہا حضرت میں چاہتا ہوں۔ تو فرمایا ان علاقوں میں جاؤ جن علاقوں میں میٹھا پانی موجود نہیں، پانی کے کنویں موجود ہیں لیکن وہ میٹھے نہیں، تو وہاں میٹھے پانی کا اہتمام کر دو اپنے پیسوں سے کہ لوگ میٹھا پانی پئیں۔ وہ چلا گیا، اس نے حضرت عبداللہ بن مبارک کی بات مانی۔ تو 1 ہفتے کے بعد میٹھے پانی کا انتظام اس نے ایک علاقے میں کر دیا۔ جب وہ 1 ہفتے کے بعد آیا تو اس کا گھٹنا بالکل ٹھیک تھا اور زخم بھی باقی نہیں تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر اللہ نے اس کے زخم کو ٹھیک کر دیا۔ کہا حضرت میرا یہ زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مبارک نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے آنے والے دھیان سے سن، جہاں ڈاکٹروں کی، طبیبوں کی عقلیں ہار جاتی ہیں اور جہاں دنیا کی بنائی ہوئی دوائیاں اثر ختم کر رہی ہوتی ہیں، وہاں سے صدقے کا اثر شروع ہوتا ہے، وہاں سے صدقے کا اثر شروع ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ مفہوم بھی ہے کہ اگر تمہاری تکلیفیں اور تمہاری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی تو ان تکلیفوں اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے مضبوط عمل ہے وہ 2 ہے، ایک دعاؤں کا اہتمام کرنا اور ایک صدقات کا اہتمام کرنا۔ آپ صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، وہ مشکلیں اور وہ پریشانیاں جو حل نہیں ہو رہی یا وہ بیماریاں جو آپ طبیبوں ڈاکٹروں سے جا کر کے تھک گئے ہیں، آپ صدقات و خیرات کا اہتمام کریں۔ کوئی ایسا صدقہ کریں جو دیر پا لوگوں کو فائدہ دیتا رہے۔ ایک دن آئے گا اللہ اس صدقے کی برکت سے اخروی جو برکتیں ہیں وہ تو ہیں ہی، دنیوی طور پر بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی ہیں جو بڑے مشہور ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یمن سے آئے اور اپنا پورا قبیلہ لے کر آئے، پورا قبیلہ مسلمان ہوا۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں اپنا قبیلہ علیحدہ سے بنایا۔ جب ان کا قبیلہ بن گیا تو ایک مجلس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو سب سے پسندیدہ قبیلہ ہے نا میرا، وہ اشعری قبیلہ ہے، میں اشعری قبیلے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انصار موجود ہیں، دیگر یہاں پہ قبائل موجود ہیں، ابو موسیٰ اشعری کے قبیلے کی کون سی خصوصیت ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں اشعری قبیلے سے محبت کرتا ہوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جب تک اپنے بھائی کی تکلیف کو دور نہیں کر دیتے وہ لوگ اپنے گھروں کو نہیں لوٹتے، اس لیے میں اس قبیلے سے محبت کرتا ہوں۔ آئیں اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اقربا میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں کون ہے جو آپ کی مدد کا مستحق ہے، کون ہے جو آپ کی مدد اسے چاہیے، تو دھیان دیں۔ بڑی بڑی منازل جو آپ دیگر عبادات سے طے نہیں کر سکتے، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کریں اور پھر دیکھیں اللہ آپ کو عظیم جو مقامات ہیں دنیوی بھی اور اخروی بھی، اللہ وہ مقامات آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔